السلام علیکم گائز، آج میں کمپریہنسو لرننگ کے پلیٹ فارم کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ آپ لوگ کی کائنڈ رسپانسز ریسیو کرنے کے بعد ہم بوسٹ ہوتے ہیں کہ اور مزید اچھی ویڈیوز لے کر آئیں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پٹ یور پوائنٹ آف ویو ان دا کمنٹ سیکشن۔ آج کی ویڈیو میں بہت اپنی طرف سے اچھی کوشش کرنے والی ہوں کہ 21 لیسنز آف 21st سینچری کی کنسائز سی سمری آپ لوگ کے ساتھ کنوے کر دوں۔ اور یہ بک جو 21 لیسنز آف 21st سینچری ہے، یہ لکھی ہے یوول نوآ ہرارے نے، اور ایسا بالکل ضروری نہیں ہے کہ اگر اس بک کا نام 21 لیسنز ہے تو اس بک میں 21 لیسنز ہی ہوں۔ میرا جہاں تک خیال ہے، اس نے جہاں تک میری رائے ہے، اس نے صرف ایک کیجول سے کنیکشن اسٹیبلش کیا ہے ود دا نمبر آف لیسن ان دا کرنٹ سینچری ٹو جسٹ ریلیٹ دا کرنٹ سچویشن۔ اس کے علاوہ ہی جسٹ گیو اس دا ریفائن انالیسس، اور اس نے ہمیں نوآ ہرارے نے جو ہمیں انالیسس دیا ہے وہ بالکل کرنٹ سچویشن پر فٹ کر رہا ہے، دا کرنٹ سچویشن آف COVID-19۔ نوآ ہرارے کے جو تھرو آؤٹ دا بک میجر کنسرنز رہے ہیں وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ دا ریولیوشن آف بایو ٹیکنالوجی۔ He greatly emphasizes the irresistible speed of information technology، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی drastic consequences بھی۔ آپ لوگوں نے ہیکنگ کمپیوٹرز کا تو بہت سنا ہوگا، یہ ٹرم آپ لوگ اس ٹرم سے فیملیئر ہوں گے، لیکن کمنگ سینچری میں جو آپ کے سامنے نئی ٹرم آئے گی وہ ہوں گے ہیکنگ ہیومن بینگس۔ AI جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ہم ایموشنل بینگس کے ہم ہیومن بینگس کے مووز ایز ویل ایز تھاٹس اینڈ ڈیزائرز، اس سب کے اوپر ہم کنٹرول AI کا ہونے والا ہے۔ یہ اس نوآ ہرارے نے اس بک میں لکھا بھی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ لوگ ایسا دیکھیں گے کمنگ سینچری میں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ایگریرین پیپل تھے، جو ایگریکلچر ریولیوشن کے بعد کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کو جو ایگریکلچر ریولیوشن سے جب انہوں نے انڈسٹریل ریولیوشن پر سوئچ کیا تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ جو ایگریکلچر ریولیوشن تھا اس میں زیادہ تر فزیکل پارٹس ضرورت ہوتی تھی مشینز کو رن کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے جو ایگریرین پیپل تھے انہیں اتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس نہیں کرنی پڑیں۔ اس کے برعکس سوئچنگ فرام انڈسٹریل ریولیوشن ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از چیلنجنگ، کیونکہ AI جو ہے وہ ہم سے آرٹس ٹریننگ کے ساتھ پروگرامنگ کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اور ہم لوگ سب AI کے لیے جو پروگرامنگ کی جو ضرورت ہوتی ہے ہم اس میں بالکل بھی ماہر نہیں ہیں۔ In addition to this, he told that the artificial intelligence will rule the world in the 21st century or till the 2050. Moreover, he said that states and different corporations, like big corporations, will manipulate the human brain, the brains of emotion beings, in order to execute their goals, aims, and objectives, in order to obtain their goals. Throughout his book, coming years of the 21st century will brought irrelevance. He emphasizes because people will be unable to cope with artificial intelligence، اور آنے والے سالوں میں ان امپلائمنٹ کا جائگینٹک فلڈ آنے والا ہے۔ اس سے بہت زیادہ کویشچنز ابھرتے ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ ان چند سوالات میں سے کچھ درج ذیل ہیں جو میں بتانے والی ہوں۔ Will the coming generation be able to get the jobs? What should we teach to the coming generations? And will the knowledge of AI, artificial intelligence, be enough for themselves? ان سوالات کے جواب دینا بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ AI ہمارے برینز کو ہیک کر لے اور ہم بالکل ہی کچھ بھی کرنے کے قابل ہی نہ رہ پائیں۔ اس تلخ حقیقت کے ساتھ ساتھ he emphasizes that here comes the ignorance of human beings، کیونکہ ہمارے جو انسیسٹرز تھے ان کی نالج ہم سے کہیں زیادہ سالڈ تھی اور ایبسولیوٹ تھی، وہ میٹر کو آبزرو کرتے تھے اور پھر تھورو آنسر فائنڈ کرتے تھے۔ اس کے برعکس contrary to this we use Dr. Google to answer our questions۔ we have stopped doing reasoning، تاکہ ہم لوگ ہم ریشنل آنسرز ڈگ آؤٹ کریں۔ ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، ہم لوگ اپنی سوچنے کی صلاحیت استعمال ہی نہیں کرتے اب۔ اس کے علاوہ جو ریولیوشن آف بایو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت زیادہ الارمنگ ہے،
Scientists has started imitating genes. ایک آرگنیزم کی جینس کو لے کر دوسرا آرگنیزم تیار کرنا، یہ سائنٹسٹ آج کل اس کے اوپر بہت زیادہ تگ و دو کر رہے ہیں. بایو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے انسائڈ کو کنٹرول کرے گی، ہمارے کوشچنس، ہماری ریزننگ کو کنٹرول کرے گی. In short, biotechnology will control the inside us, our brain, our thoughts. یہ اس لیے کہ انسان کو اپنے لیے ٹولز انوینٹ کرنا تو بہت اچھے سے آیا ہے، لیکن انسان ہمیشہ ہی انہیں عقل مندانہ طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام رہا ہے. بہت جلد ہی جو اتھارٹی ہوگی وہ الگوریدمس پر شفٹ ہو جائے گی. نوآ ہرارے جسٹ گیو اس ریلیونٹ assumptions فار دا کمنگ سینچریز. جب بھی ہم لوگ ڈفرینٹ ویب سائٹس کو سرف کرتے ہیں اور جو یوٹیوب وغیرہ پر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو الگوریزمز جو ہوں گے آنے والے سالوں میں they will tell the big corporations like the corporation Amazon, Coca-Cola, Alibaba what we want and what we desire, what we are searching for in the websites. In reality, 21st century might create the most unequal societies, and the species itself might divided into different biological castes. جیسے کہ اور پھر اس کے آگے سے ہم ریزنز یہ پیش کریں گے کہ جیسے کہ ہیومن باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس، سب پارٹس ایکول نہیں ہوتے، اور جو فیٹ ہے، فیٹ مسٹ اوبے دا ہیڈ. بالکل ایسے ہی ہیومن سوسائٹی ہے. جو غریب لوگ ہوں گے انہیں امیر لوگوں کے کہنے، انہیں امیر لوگوں کی باتوں کو انہیں فالو کرنا پڑے گا، جس وجہ سے انیکوالٹی ہماری سوسائٹی میں اور زیادہ بڑھے گی اور جس سے سوسائٹی میں ڈیواسٹیٹ. Other than that, another point Noah Harari gave us is that nationalist game is outdated now. Today we are facing global challenges like the nuclear, ecological and technological challenges. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ان مسائل کو حل کریں تو ہمیں وائز چوائسیز کی ضرورت ہوگی and we need to look at the things from a global perspective. اس حقیقت کے باوجود نیشنلزم اور ریلیجن جو ہیں وہ اسٹل ہیومن سویلائزیشن کو ڈفرینٹ کلانس میں ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں، جبکہ یہ ہمارے مسائل کو اور زیادہ بڑھائے گا. Before reading the books of Harari, I was pondering that he is a Jewish, and what will he ponder about what will be his perception about the Israel. But surprisingly, I found him rational and unbiased, because he just explained the war and terrorism and religion in an unbiased way. ان سب حقیقتوں کے باوجود ہمیں ریلیونٹ رہنا پڑے گا، اینڈ ٹو اسٹے ریلیونٹ ناٹ جسٹ اکنامکلی بٹ سوشلی ایز ویل. what we need to do we will need to the ability to constantly learn and reinvent ourselves. ہم انسانوں کو آگے والی سینچری میں سروائیو کرنے کے لیے بہت زیادہ مینٹل فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہوگی. That is why we need a lot of mental flexibility. And as a conclusion, he insisted that اگر ہم لوگ کمنگ سینچری ہاسٹائل سینچری he called hostile century میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مائنڈس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں. We had better understand our minds before algorithm make our minds up for us. Hope you guys enjoyed and comprehend my video. Must share your views in the comment section. Don't forget to press the like button and